ہمارا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، اس کو عشق کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن جب وہ مہینہ آتا ہے بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی کافر ہیں اور دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی بدعتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عشق کا مہینہ ہو، رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہو اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے، اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں۔ دونوں میں سے کوئی میرے رسول کی سیرت کی بات نہیں کرتا، رسول اللہ کی زندگی کی بات نہیں کرتا، ایک دوسرے پہ الزام لگانے میں مہینہ گزار دیتے۔ رسول اللہ کی بات کون کرے گا؟ کون کیا کرتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، ہم نے کسی مذہب کی برائی نہیں کی آج تک۔ آپ بھی سیکھ لیجئے اس کام کو۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی دوسرے کے پروڈکٹ کی برائی نہ کرو۔ اگر تمہارا کردار ہے دوسرے کے کردار کی برائی نہ کرو، تمہارا کاروبار ہے دوسرے کے کاروبار کی برائی نہ کرو، تمہارا دین ہے دوسرے کے مذہب کی برائی نہ کرو۔ پھر کرے کیا؟ فرمایا کہ ایسا کرو نا، اپنا مال اتنا اچھا بناؤ کہ دنیا صرف اسی کو خریدے۔ اگر دوسروں کی برائیوں میں لگ گئے پھر تمہارا مال نہیں بچے گا۔ اپنا کردار اچھا بنائیں۔ کریں گے جی انشاءاللہ؟ تو کہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ؟ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ گھر سے؟ گھر سے کریں گے؟ سارے مولوی بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے تمہیں بتا رہا ہوں۔ نماز کے لیے وضو، اور بول لو بریانی کھوائیے نا دونوں۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ نماز کے لیے ماں باپ کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو فرض ادا ہوگا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ کون کہتا ہے کہ نماز عبادت کے لیے بنی؟ قرآن نے کہا لعلکم تتقون، فرمایا اس لیے نماز پڑھا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اچھے بندے بن جاؤ۔ اچھا کس کے لیے بنانا ہے؟ مارکیٹ کے لیے نہیں، نہیں نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے اچھے بنو، اپنی بیوی کے لیے اچھے بنو، اپنے بچوں کے لیے اچھے بنو، اپنے پڑوسی کے لیے اچھے بنو، راہگیروں کے لیے اچھے بنو جن کا تمہاری ذات سے معاملہ ہے۔ اب کہتے ہیں ہم نے اچھے نہیں بننا ہے، نماز پڑھنی ہے، ایسی نماز منہ پہ مار دی جائے گی جو آپ کو برائیوں سے نہ روکتی۔ ایک چھوٹا سا تھرمامیٹر اور بتاتا جا رہا ہوں تمہیں۔ اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن کہ نہیں ہیں، تو وہ ایک رات میں ہی پتہ لگ جائے گا، ایک لمحے میں۔ آج کل ایک مشین آئی ہے، بازار سے ملتی ہے، کئی کمپنیوں نے اسے بنایا تو سارے انسانوں کے لیے، لیکن اس مشین کو ہم اپنے طریقے سے بھی، اب جیسے قالین ہے لوگوں نے بنائے ہیں بچھانے کے لیے، کوئی اس پہ ناچ رہا ہے، ہم اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ ایسی ایک مشین آئی ہے بازار میں، وہ خرید لیں۔ اگر مشین خریدنے کے پیسے نہیں ہے تو دوسرا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، فری والا۔ آپ اس طریقے پہ عمل کر کے 2 منٹ میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ کیا جی؟ مومن ہے یا منافق ہے۔ اور یہ طریقہ میں نے نہیں بنایا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے نواسے ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کون جی؟ جو نماز پڑھتا ہو وہ مومن ہے؟ نہیں۔ قرآن پڑھتا ہو وہ نہیں۔ فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ کیا پاک ہے جی؟ جس کی تنہائی پاک ہے۔ اگر بستر پہ لیٹ کے عیاشی کے ارادے کرتا ہے، دوسروں کی ماؤں بہنوں سے ٹھگی کے ارادے کرتا ہے، اپنے یاروں دوستوں سے بے ایمانی کے ارادے کرتا ہے اکیلا لیٹ کے۔ اور اب تو یہ مشین بھی آ گئی ہے سیمسنگ کی، ایپل کی، اس کے اندر ایک آپشن ہے ہسٹری، اکیلے بیٹھ کے دیکھ لو کہ ہم اکیلے میں اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس کا استعمال گناہ کے لیے کرتے ہیں تو ہم منافق ہیں، اگر اس کا استعمال ہم نیکی کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم مومن ہیں۔
یہ داڑھی طے نہیں کرتی کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں. میری تنہائی طے کرے گی کہ جب میں بستر پر، جب میں کسی ہوٹل کے کمرے میں یا سفر میں یا چلتے پھرتے اکیلا ہوتا ہوں، اس وقت کیا ارادہ، اس وقت کیا ارادہ ہے مولوی صاحب کا، اس وقت خان صاحب کا کیا ارادہ ہے، اس وقت انصاری صاحب کیا سوچتے ہیں. اگر وہ سوچ پاک ہے تو آپ ایمان والے ہیں، اگر وہ سوچ نہ پاک ہے تو ابھی آپ مومن نہیں بنے. تو اس لیے اپنی سوچ کو بدل لیں. بدلیں گے انشاءاللہ. اللہ معاف کرنے والا. اللہ اب جب بھی آپ معافی مانگیں گے اللہ آپ کو معاف کرے. میں ابھی گیا کھتولی، جا رہا تھا کہیں، وہاں مسجد اکبر خان ہے کھتولی میں نا، ہائی وے پہ. اس کے ساتھ گلی میں ایک اور مسجد ہے، ہمارے حکیم صاحب وہاں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. میں گیا، اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گھسا تو اوپر ہی ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا. آپ یقین مانو میں پڑھ کے ایک بار باہر ہی آ گیا. اس پہ لکھا تھا کہ اگر تمہاری ایک نماز چھٹ گئی تو اتنے 1000 سال جہنم میں تمہارے پٹے لگیں گے. اب جیسے ہی میں وہ پڑھا میں باہر آ گیا فوراً. اب متولی صاحب سارے میرے ساتھ باہر، مجھے کہہ رہے کیا بات ہوگی. میں کہا جی تو دھمکی لکھ لڑکی تو نے. میں کہا اللہ کے بندے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں. ما غرک بربک الکریم، فرماتے ہیں گنہگار بندوں پہ آ جاؤ ہم معاف کریں گے تمہیں. اپنے آپ کو پلٹیے، پلٹیں گے جی انشاءاللہ. تو گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو ایک کوئی بندہ بتاؤ گھر میں کس سے شروع کرو گے اصلاح کا کام بھائی؟ ہاں ماں باپ سے، بڑا پترا خود سے. کل بھی میں نے مانسا میں ایک سے پوچھا، میں کہا کس سے شروع کرو گے؟ کہنا میں اپنی امی نے. میں واہ پترا تو ماں نے سدھارے گا پہلے خود سدھرنا ہے. نہیں سمجھے؟ اس زبان کو شکوے سے روکنا ہے، اس زبان کو لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچانے سے روکنا ہے. آپ جب اچھے بن جائیں گے نا، اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے جب کوئی یہ بندہ یہ کہے گا کہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ایماندار ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ پہ مسکرا دیں گے. اور اللہ جس پہ مسکرا دیں اس کا دنیا اور آخرت میں حساب نہیں ہوتا. دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.